बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल शमीर BKW वॉइस के मुअज़्ज़िज़ देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा वो आखिरी तजर्बा भी कामयाब रहा। वो मेरी मामूला बनने के बाद मेरे हर हुक्म की तामील करती रही। इस अमल के दौरान उसकी आंखें खुली रहीं। वो चश्मे तसव्वुर में मेरी आंखों को देखती रही और मेरी सोच के ज़ेरे असर चलते फिरते मेरा काम करती रही। ऐसे वक्त में किसी को कत्ल करने का हुक्म देता तो वो बेदरेग व बिला तामुल उसे कत्ल कर देती। बहरहाल मेरी जहनीत मुजरमाना नहीं थी, वरना आज से 5 साल पहले ही मैं अपने चचा को कत्ल कर देता। मगर अब मुझ में ऐसी सलाहियतें पैदा हो गई थीं कि मैं खून खराबे के बगैर अपनी ज़मीनें और ज़मीनों से हासिल की हुई दौलत और जायदाद उनसे वापस ले सकता था। मैं अब तक एक लड़की पर तजर्बात करता रहा और अपनी सलाहियतें आजमाता रहा। फिर यह सिलसिला मैंने ख़त्म कर दिया। एक मुद्दत के बाद अपनी महदूद दुनिया से बाहर आ गया। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहना चाहिए कि मैं पहली बार इस वसी दुनिया के मैदान अमल में आ गया, जहाँ कितने ही हंगामे और कदम कदम पर ललकारने वाले अनजाने दुश्मन मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मेरा पहला टारगेट मेरे चचा जान थे। एक शाम मैं लॉरेंस गार्डन में ज़रा वक्त गुजारने चला आया। मैं अक्सर जहनी सुकून और दिमागी तरावत हासिल करने यहाँ चला आता था। यहाँ की सब्ज़ सब्ज़ व शादाब फ़िज़ा और रंग बरंगे फूलों के माहौल में सारी थकन और परेशानियाँ दूर हो जाती थीं। मुस्कुराती हुई हसीनाओं के गुल रंग चेहरे, उड़ते हुए आंचल और महकती हुई अदाएं मेरे दिलो दिमाग के दरीचे खोल देती थीं और उनमें झांक कर कहती थीं कि तुम्हारे इल्म व अमल के आगे जहां और भी हैं, और वो जहान रंग व बूद सिर्फ हमारी जुल्फ़ों में है। कभी इस जहां में भी कदम रख कर देखो। हाँ, मैंने खुद को बहुत संभाला था। घर में एक नौखेज़ हसीना थी, उसके बावजूद अपने जज्बात को कुचलता रहा था। मेरे अंदर कितने तूफ़ान मचल रहे थे ये मैं जानता था, और ये भी जानता था कि जब भी ये जज्बाती तूफ़ान मेरे ज़ब्त के बंधन तोड़ कर निकलेंगे, मैं एक तिनके की तरह उनकी जद में आ जाऊंगा और अपने अज़ाइम की तकमील का फिर कोई रास्ता मुझे नहीं मिलेगा। मैं तकरीबन 1 घंटे तक फूलों की अंजमन में खरामा खरामा टहलता रहा। फिर गार्डन के एक दूर अफ्तादा गोशे में आ गया। रात की स्याही रफ्ता रफ्ता फैलती जा रही थी। इस तरह किसी के आने का इम्कान नहीं था। मैं एक झाड़ी के पीछे आकर घास के फर्श पर पलथी मार कर बैठ गया, अपने दोनों हाथ घुटनों पर रख लिए और मुराकबे में चला गया। मेरा रुख शुमाल की तरफ था। शुमाल से जनूब को बहने वाली मकनातीसी लहरें मेरे दिमाग तक पहुंच रही थीं और मैं अपने ख्याल की लहरें चचा के दिमाग तक पहुंचा रहा था। उनकी तस्वीर मेरी निगाहों के सामने थी, लेकिन उनसे ख्याल का राब्ता कायम ना हो सका। बहुत सारी आवाज़ें गुडमुड हो रही थीं। मैं समझ गया कि चचा जान मुझसे सैकड़ों मील दूर हैं। अगर इस शहर में होते तो फ़ौरन ही राब्ता कायम हो जाता। मैं थोड़ी देर तक सोचता रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं आज ही से अपनी ज़िंदगी का एक नया बाब खोलना चाहता था। मेरे जिस्म पर मामूली सा लिबास था, मेरी जेब में गिनती के पैसे थे। मैं लाखों की जायदाद का हकदार होकर अब मज़ीद मुफलिसी और तंगदस्ती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने फैसला किया कि चच्ची से कुछ रकम वसूल करके अपना काम चलाना चाहिए, क्योंकि चच्ची के पास भी जो कुछ था वो मेरा ही माल था। मुझे चोरी नहीं करनी थी, जबरन किसी से कुछ छीनना नहीं था। अपना ही माल सूद दर सूद वसूल करना था। ये सोचकर मैंने चच्ची से दिमागी राब्ता कायम किया। मेरी निगाहों के सामने पहले उनका चेहरा आया, फिर जानी पहचानी नफरत से भरी हुई आंखें। मैं इन आंखों में झांकते हुए उनकी सोच तक पहुंच गया। पहले मुझे गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दी। यकीनन चच्ची साहिबा मूड में आकर गुनगुना रही थी। सुर उनके दिमाग से निकल रहे थे और मुझ तक पहुंच रहे थे। थोड़ी देर बाद गुनगुनाहट ख़त्म हो गई। उनके ख्यालात पढ़ने लगा। मैंने अंदाज़ा लगाया कि इस वक्त वो आईना के सामने हैं। उनकी सोच कह रही थी, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। मैं अभी तक जवान नज़र आती हूँ। मेरे मिलने वाले सभी लोग मुझे मेरे बच्चों की माँ नहीं कहते, बड़ी बहन समझते हैं। इसका मतलब यही है कि अभी तक बढ़ापा मुझसे दूर है। जहाँ दौलत हो, खाने के लिए मुर्गन ग़िज़ाएँ हों और खामद बूढ़ा हो, तो औरत हमेशा जवान रहती है। आज की तकरीब में मैं ज़ुमर्द की अंगूठी और हीरे की लाकट वाला नेकलेस पहन कर जाऊँगी। कहीं कहीं से चुगली खाने वाला बुढ़ापा हीरे जवाहरात की जगमगाहट में छुप जाता है। वो अपनी दौलत और अपने बूढ़े शबाब के मुतालिक सोच रही थीं और किसी तकरीब में जाने की तैयारी कर रही थीं। इससे पहले ही मुझे उनके पास पहुंचना था। मेरे ख्याल ने उनके दिमाग पर दस्तक दी। हेलो बेगम नासिर। मेरी सोच जैसे ही उनके दिमाग तक पहुंची वो ठटक गईं।
क्योंकि एक साथ के लिए वो खाली जहन हो गई थी। फिर उन्होंने सोचा, ये कैसी आवाज़ है? क्या मैंने अपने आप को बेगम नासिर कहा है? हाँ, मेरे ख्याल ने उनके दिमाग से सरगोशी की। मैं तुम्हारा दिमाग हूँ, तुम्हारी सोच हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान खुद सोचता है और खुद ही जवाब देता है। जवाब दो, तुम कहाँ जा रही हो? गजाला की एक सहेली के यहाँ शादी की तकरीब में जा रही हूँ। अच्छी बात है, मगर जाने से पहले तुम्हें कुछ भूली हुई बातें याद करना चाहिए। तुम उन आंखों को याद करो जिन्हें देखते ही तुम डर जाया करती थी। एक बार तुमने अपने खामद से कहा था कि इस लड़के की आंखों में कोई बदरूह घुसी हुई है। हाँ, चची की सोच में एक लंबी सी हाँ उभरी। हाँ, याद आया, वो कमबख्त फरहाद की आंखें थीं। कैसी आंखें थीं? ज़रा इन आंखों को तसव्वुर में लाओ। देखो देखो ज़रा, आंखें तुम्हारे ख्यालों में रोशन हो रही हैं। इन्हें तवज्जो से देखो। हाँ, वो नज़र आ रही हैं। तो ये कैसी डरावनी आंखें हैं? पहले तो ऐसी नहीं थीं। उफ़, मुझे क्या हो गया है? इस तसव्वुर से नज़रें हटाना चाहती हूँ मगर नहीं हटा सकती। ऐसा लगता है जैसे मेरा तमाम वजूद उन आँखों से चिपक कर रह गया है। ये कमबख्त अचानक ही मुझे कैसे याद आ गई। मैंने खला में घूरते हुए उनकी सोच को अपनी गिरफ्त में रखा। इन आँखों से तुम्हारे खौफ और दहशत का पुराना रिश्ता है। तुम इन आँखों को देखती रहोगी और तुम देख रही हो। तुम्हारा तसव्वुर, तुम्हारी सोच और तुम्हारा दिमाग इन आँखों में डूबता जा रहा है। तुम इस दुनिया से गाफिल होती जा रही हो। वो आंखें हुक्म दे रही हैं, तुम हुक्म की तामील कर रही हो। बैठ जाओ। एक ज़रा तवक्कुफ के बाद मैंने पूछा, कहाँ बैठी हो? मैं नहीं जानती कि कहाँ बैठी हूँ। इन आँखों के सिवा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। दो तरफा बसीरत से काम लो। अपनी दिमागी आंखों से फरहाद की आंखों को देखती रहो और ज़ाहिरी आंखों से अपने माहौल पर नज़र रखो। बोलो, तुम कहाँ बैठी हो? चंद लम्हों के बाद उनकी सोच की लहरों ने कहा, मैं सिंगार मेज़ के सामने एक कुशन पर बैठी हूँ। ठीक, अब वो आंखें तुम्हारे दिमाग में पेवस्त रहेंगी और तुम ज़ाहिरी आंखों से इस दुनिया को देखती रहोगी और अपने मिलने जुलने वालों से हस्बे मामूल बातें करती रहोगी, मगर तुम्हारी सोच को वो सुलगती हुई आंखें कंट्रोल करती रहेंगी। अब वो आंखें तुमसे पूछती हैं, बताओ तुम्हारा खामद नासिर अली कहाँ है? वो इस वक्त कराची में है। तुम्हारा बेटा ज़हीर कहाँ है? ज़हीर गजाला के साथ उसकी सहेली की शादी की तकरीब में गया है। तुम्हारी दूसरी बेटी शाहीना कहाँ है? वो पिंडी में अपने नाना के यहाँ रहती है। इस वक्त कोठी में कितने मुलाजिम हैं? हमें खाने की दावत है, इसलिए बावर्ची को छुट्टी दे दी है। सिर्फ एक मुलाजिम कोठी की निगरानी के लिए मौजूद है। चलो अपनी जगह से उठो और इस मुलाजिम से जाकर कहो कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, वो क्वार्टर में जाकर आराम करे। जब ज़रूरत होगी तो तुम उसे बुला लोगी। और सुनो, तुम अपनी हर हरकत के मुतालिक सोचती जाओ कि तुम क्या कर रही हो और कहाँ जा रही हो। वो सोचने लगी, मैं कुशन से उठ रही हूँ, अपने बेडरूम से बाहर जा रही हूँ, मैं कॉरिडोर से गुजर रही हूँ, अब मैं ड्राइंग रूम में पहुँच गई हूँ और अब मुझे मुलाजिम को आवाज़ देना चाहिए, चौकीदार चौकीदार यहाँ आओ। थोड़ी देर में वो चौकीदार को हुक्म दे रही थी कि वो क्वार्टर में चला जाए, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। वो फिर सोचने लगी, चौकीदार वापस जा रहा है, मैं भी अपने कमरे में वापस जा रही हूँ। मैंने पूछा, तुम्हारे कमरे के आयरन सेफ में कितने रुपए हैं? 30,000 रुपये हैं। और क्या है? ज़मुर्द की अंगूठी और जेवरात के सेट हैं। ज़मुर्द की अंगूठी और जेवरात के सेट में हीरे की लॉकेट वाला नेकलेस है। तुम्हारे पर्स में कितने रुपए हैं? 2,500 रुपये हैं। तुम अपना पर्स लेकर बाहर पोर्च में आ जाओ, वहाँ एक अजनबी टैक्सी में आ रहा है, तुम उसे पहचानती हो लेकिन उसे नहीं पहचानोगी। वहाँ एक अजनबी टैक्सी में आ रहा है, तुम उसे पहचानती हो लेकिन उसे नहीं पहचानोगी। तुम्हारी याददाश्त से वक्ती तौर पर उसका चेहरा गुम हो जाएगा, लिहाजा वो तुम्हारे लिए एक अजनबी होगा। तुम्हें उस टैक्सी का किराया अदा करना है। बोलो, जब तक वो ना आए तुम पोर्च में खड़ी उसका इंतज़ार करती रहोगी। हाँ, मैं इंतज़ार करती रहूँगी। अच्छा, वो आ रहा है, पोर्च की तरफ जाओ। चची साहिबा मेरे हुक्म के मुताबिक अमल कर रही थीं और अपनी हर हरकत के मुतालिक सोचती जा रही थीं। मैंने सिंगार मेज़ पर से अपना पर्स उठा लिया है, मैं फिर अपने बेडरूम से जा रही हूँ। मैं कॉरिडोर से गुज़र रही हूँ, अब मैं ड्राइंग रूम में पहुँच गई हूँ और यहाँ से गुज़रती हुई बाहर पोर्च की तरफ जा रही हूँ और अब मैं पोर्च के बरामदे में आकर खड़ी हो गई हूँ। मेरी सोच ने कहा, शाबाश, इसी तरह खड़ी रहो, वो अजनबी आ रहा है। ये कहकर मैंने मराकबा ख़त्म कर दिया और झाड़ियों के पीछे से उठकर जाने लगा। उस वक्त रात की तारीकी फैल गई थी। बिजली के कुमकुमों से लॉरेंस गार्डन दूर दूर तक रोशन था। रोमानी जोड़े कहीं बैठे हुए थे।
कहीं टहल रहे थे। गार्डन के रेस्टोरेंट में दिल फेंक किस्म के रईसजादों की भीड़ नजर आ रही थी। वहीं एक मेज पर कैसर नजर आ गया, वही कैसर जो गजाला का बॉयफ्रेंड था और 5 साल पहले जिसकी मैंने अच्छी तरह पिटाई की थी। उसने भी मुझे देख लिया। वो अपने साथियों के साथ बैठा ठंडी बोतल पी रहा था। हमारे दरमियान तकरीबन 20 गज का फासला था। मैंने फौरन ही उससे दिमागी राब्ता कायम किया। वो मुझे घूर घूर कर देख रहा था और सोच रहा था, अच्छा तो ये फरहाद का बच्चा इसी शहर में है। मैं समझ रहा था कि यहाँ से जा चुका है। सुअर कमीना, उसने गजाला के सामने मुझे मारा था। इसकी वजह से वो हसीना हाथ से निकल गई। मुझे बुज़दिल कहती है, मैंने इस उल्लू के पट्टे से इंतकाम ना लिया तो मेरा नाम कैसर नहीं। इतना सोचकर वो अपने साथी से मुखातिब हुआ, बशीरे इस आदमी को पहचान ले, वो जो उधर सामने वाली रवेश पर खड़ा मुझे घूर कर देख रहा है। बशीरे ने पलटकर मेरी तरफ देखा। चंद लम्हों बाद वो कैसर से कुछ कहने लगा। मैं एक वक्त में एक ही शख्स से दिमागी राब्ता रख सकता था, इसलिए बशीरे की बातें ना सुन सका। अलबत्ता उसके बाद कैसर का जवाब सुनाई दिया। उसकी बातें इसलिए सुनाई दे रही थीं कि इंसान बोलने से पहले सोचता है। सोचने और बोलने की कुदरती तरतीब यह है कि पहले दिमाग से सोच की लहरें निकलती हैं, फिर वो लहरें कुव्वत गोयाई तक पहुंचती हैं। इस वक्त मैं कैसर के बोलने से पहले ही उसकी सोच को पढ़ रहा था। वो बशीरे से कह रहा था, अच्छा तो तुम इसे जानते हो, ये शाहदरा में रहता है। हाँ बिल्कुल ठीक, एक स्कूल मिस्ट्रेस के यहाँ रहता है। मुझे भी याद आ गया, गजाला कहती थी कि उसकी फूफो एक स्कूल मिस्ट्रेस है। यार तुम पता चलाओ कि ये कहाँ आता जाता है, मैं इसे घेर कर मारना चाहता हूँ। बशीरे ने कुछ कहा। कैसर ने उसका जवाब दिया, नहीं अभी इसे छेड़ना मुनासिब नहीं है। यहाँ बीच बचाव करने वाले बहुत से लोग आ जाएंगे। मैं इस कम वक्त को ऐसी जगह मारना चाहता हूँ जहाँ पानी ना मिले। मैंने दिमागी राब्ता तोड़ते हुए अपने दिल में कहा, मैं भी इस वक्त तुमसे उलझना नहीं चाहता। मेरे लिए इतनी ही इतला काफ़ी है कि तुम मुझसे इंतकाम लेना चाहते हो। अब मैं तुमसे मोहतात रहूँगा। मैं दुश्मनों से कतरा कर गार्डन से बाहर आ गया और एक टैक्सी में बैठकर कोठी की तरफ रवाना हो गया। बहुत अरसे के बाद मैं एक टैक्सी की आरामदेह सीट पर बैठा था। उस वक्त मुझे ख्याल आया कि मेरे दुश्मन मेरी दौलत से खरीदी हुई एयर कंडीशन कारों में कितने मज़े से सैर व तफरीक कर रहे हैं और मैं सड़कों पर पैदल चलता रहा हूँ। अब इंशाअल्लाह वो पैदल चलेंगे और मैं एयर कंडीशन कार में तफरीक के लिए निकला करूँगा। मैं ज़्यादा देर खुश फहमी में मुब्तला नहीं रहता, ज़्यादातर काम की बातें सोचता हूँ। मैंने खुश आइंद ख्यालात को फ़ौरन ही जहन से झटक दिया और दोबारा चच्ची से रब्ता कायम किया। मैंने ख्याल की खामोश ज़बान से पूछा, क्या कर रही हो? पोर्च के बरामदे में खड़ी हूँ। तुम बिल्कुल तन्हा हो? हाँ तन्हा हूँ। चौकीदार जा चुका है, न जाने वो अजनबी कब आएगा। क्या तुम तन्हाई से बोर हो गई हो? हाँ इंतज़ार से कोफ्त हो रही है। वाकई हो रही होगी। कुछ देर पहले तुम आईने के सामने गुनगुना रही थी। कोफ्त और बोरियत को दूर करने का बेहतरीन तरीका यह है कि कुछ गुनगुनाती रहो। तुम्हारी आवाज़ बड़ी सुरीली है, यूँ लगता है जैसे 70 बरस की बुढ़िया अपनी गुजरी हुई जवानी का मातम कर रही है। वो सुलगती हुई आंखें तुम्हें हुक्म देती हैं, गुनगुनाओ। ये कहकर मैंने राब्ता तोड़ दिया। 15 मिनट के बाद जब टैक्सी कोठी के पोर्च में आकर रुकी तो वो बेसुरी आवाज़ में गुनगुना रही थी। मैं टैक्सी से उतरकर बाहर आया। मैं देखना चाहता था कि वो मुझे पहचानती हैं या नहीं। नहीं, वो मेरे ज़ेरे असर थीं। मैंने उनकी याददाश्त से पुरानी जान पहचान को मिटा दिया था। वो मुझे खाली खाली नज़रों से देखती हुई गुनगुना रही थीं। मैंने उनके हाथ से पर्स लिया और उसमें से 5 रुपए का एक नोट निकालकर टैक्सी ड्राइवर को दिया। उसके जाने के बाद मैंने पर्स के तमाम रुपए अपनी जेब में रखे, उसे खाली करके उन्हें देते हुए कहा, तुम बहुत अच्छा गा लेती हो, अब बस करो, मेरे साथ आओ। वो मेरे साथ चलती हुई कोठी में दाखिल हुई। मैंने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। उनकी ख्वाबगाह में पहुंचकर मैंने हुक्म दिया, वहाँ सामने सूफे पर बैठ जाओ। वो बैठ गई। उनके सामने वाले सूफे पर मैं बैठ गया। उस वक्त भी मैं ज़बान से कुछ नहीं कह रहा था। मैं सोच रहा था और वो अपनी सोच के ज़रिए जवाब दे रही थी। मैंने पूछा, तुम्हारी सोच पर मेरी आंखों का पहरा है। मेरी आंखें तुमसे पूछती हैं, बताओ तुम्हारे खामन नासिर अली के पास ज़मीनों के जो कागजात हैं, तुम उनके मुतालिक क्या जानती हो? वो सोचने लगी और मैं सुनने लगा। मेरे खामन के पास 2 किस्म के कागजात हैं। एक असली हैं जो ज़मीनों पर फरहाद के बाप तैमूर अली की मलकियत साबित करते हैं। दूसरे कागजात जेली हैं। ये कागजात मेरे खामन और पटवारी की मुश्तरका साजिशों से तैयार किए गए हैं। इसके सिले में हम पटवारी को हर माह 1000 रुपया दे देते हैं। फरहाद की फूफी इस फरेब को किसी हद तक समझती है।
مگر ان کنگالوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ برسوں تک زمینوں کے لیے مقدمہ لڑتے رہیں۔ زمینوں کے اصلی کاغذات کہاں ہیں؟ بینک کے لاکرز میں ہیں۔ لاکر کس کے نام پر ہے؟ میرے نام پر۔ ناصر علی اتنی اہم دستاویزات تمہارے پاس کیوں رکھتا ہے؟ میں خود اسے اتنا موقع نہیں دیتی کہ وہ ایسی چیزیں اپنے پاس رکھے۔ کیا پتہ کل کو بھتیجے کی محبت جوش مارے اور وہ ایماندار بن کر اس کے کاغذات واپس کر دے۔ ایسی صورت میں میرا بیٹا کنگال ہو جائے گا۔ میرا خاوند میرے اشاروں پر ناچتا ہے، زمینوں اور دکانوں کی تمام آمدنی میرے پاس لاتا ہے۔ میں وہ تمام رقم مختلف بینکوں میں رکھتی ہوں۔ تمہارے اکاؤنٹ میں کتنے روپے ہیں؟ 15,70,000 روپے ہیں۔ زیورات کہاں ہیں اور کتنی مالیت کے ہیں؟ زیورات لاکرز میں ہیں۔ ان کی مالیت تقریباً 1.5 لاکھ روپے ہے۔ اس وقت اس کمرے کے آئرن سیف میں 30,000 روپے اور زیورات ہیں۔ ہاں 30,000 روپے اور زیورات ہیں۔ چلو اٹھو، اپنی کوئی اٹیچی نکالو اور سیف کے تمام روپے اور زیورات اس اٹیچی میں رکھ دو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئیں اور الماری کے پاس جا کر اسے کھولنے لگیں۔ بیچاری چچی جان کتنی اچھی تھیں۔ جس دولت کو بے ایمانی سے حاصل کیا تھا اسے بڑی ایمانداری اور فرما برداری سے میرے حوالے کر رہی تھیں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قریب آ گیا۔ الماری میں بہت سی قیمتی ملبوسات نظر آ رہے تھے۔ ہینگرز میں کتنی ہی قیمتی ساڑیاں لٹک رہی تھیں۔ مجھے زرینہ اور پھوپھی کا خیال آیا جن کے پاس پہننے کے لیے برائے نام معمولی سے کپڑے تھے۔ میں نے تمام ساڑیاں اور گرم شالیں نکالتے ہوئے کہا، انہیں بھی اٹیچی میں رکھ دو۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی، پھر وہاں سے اٹیچی اٹھا کر آئرن سیف کے پاس آئیں۔ سیف میں 100 اور 50 کے نوٹوں کی کئی گڈیاں اور زیورات کے کئی سیٹ رکھے ہوئے تھے۔ ان میں زمرد کی انگوٹھی اور ہیرے کی لاکٹ والا نیکلس بھی تھا۔ میں نے تمام چیزیں اٹیچی میں رکھوا دیں۔ تجوری ایسے خالی ہو گئی جیسے جھاڑو پھیر کر گرد صاف کر دی گئی ہو۔ میں نے اٹیچی کو بند کرتے ہوئے کہا، جاؤ واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ وہ صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں اٹیچی اٹھا کر ان کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، مرحوم تیمور علی کی زمینوں کے اصلی اور جعلی کاغذات تم لاکر سے نکال کر لاؤں گی۔ کل بینک ہالیڈے ہے۔ پرسوں صبح تم میری آنکھوں کی رہنمائی میں بینک جاؤ گی اور وہ کاغذات لاکر سے نکال کر میرے حوالے کروں گی۔ اب تم بتاؤ میرا نام کیا ہے؟ میں نہیں جانتی، تم میرے لیے اجنبی ہو۔ شاباش، میرے یہاں سے جانے کے بعد تم یہ بھی بھول جاؤ گی کہ یہاں کوئی اجنبی آیا تھا۔ بولو، اجنبی کو بھول جاؤ گی؟ اجنبی کو بھول جاؤں گی۔ اچھا اب میں جاتا ہوں، ذرا اپنی سریلی آواز میں گنگناؤ۔ وہ گنگنانے لگیں۔ میں نے اپنے ایک کان میں انگلی ٹھونسی، دوسرے ہاتھ سے اٹیچی اٹھائی اور ان کی گنگناہٹ سے دور ہوتا چلا گیا۔ کوٹھی کے احاطے سے باہر آ کر میں کچھ دور تک پیدل چلتا رہا، پھر ایک ٹیکسی مل گئی۔ میں پچھلی سیٹ پر آرام سے پھیل کر بیٹھ گیا۔ اپنی پہلی کامیابی پر میں کس قدر نازاں و مسرور تھا یہ بیان نہیں کر سکتا۔ ابھی زمین کے کاغذات حاصل کرنے کا ایک اہم مرحلہ رہ گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ پرسوں اس مرحلے سے بھی گزر جاؤں گا۔ راوی روڈ سے گزرتے وقت میں نے سوچا کہ راستہ سنسان ہے، میرے پاس بھری ہوئی اٹیچی ہے اور عام طور سے ٹیکسی ڈرائیوروں کی ذہنیت مجرمانہ ہوتی ہے۔ مجھے اس ڈرائیور سے ہوشیار رہنا چاہیے اور اس کے دماغ میں چھپے ہوئے خطرناک ارادوں سے باخبر رہنا چاہیے۔ میں نے سیٹ کی پشت سے سر ٹیک کر آنکھیں بند کر لیں اور اس کی سوچ کو پڑھنے لگا۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا لیکن ایک ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا۔ میں کیا کروں؟ مجھ سے چوری اور بے ایمانی کیوں نہیں کی جاتی؟ جی تو چاہتا ہے کہ جو بھی مالدار سواری آئے اس کا گلا دبوچ کر ساری رقم چھین لوں۔ میں یہ ٹیکسی چلا کر بہن کی ڈولی نہیں اٹھا سکتا، اس کا جہیز پورا نہیں کر سکتا۔ اس زمانے میں ایک بھائی مجرم بن کر ہی بہن کے ہاتھ پیلے کر سکتا ہے۔ میرے دوسرے ساتھی کہتے ہیں کہ میں بزدل ہوں، مجرم نہیں بن سکتا۔ یہ عجیب بات ہے کہ میری شرافت کو بزدلی کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو بزدل ہوتے ہیں وہ شریف بن کر رہنے میں ہی بہتری سمجھتے ہوں، لیکن سوچنے سمجھنے کے انداز میں بھی تو شرافت ہوتی ہے، خدا کا خوف ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بے ایمانی کے پیسوں سے بہن کو سہاگن بناؤں گا تو وہ سدا سکھی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں بدعمالی کی سزائیں دے دیتا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا اور میں سن رہا تھا۔ انسان پیدائشی طور پر انسانی ہوتا ہے، وہ کبھی شیطان بن کر پیدا نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں آنے کے بعد اس کے اندر نیکی اور بدی کی کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ اس ڈرائیور کے اندر بھی وہی کشمکش جاری تھی۔ نیکی کا جذبہ غالب آتا تو وہ ہزار مصائب و مسائل کا سامنا کرتے ہوئے بھی اپنا ایمان برقرار رکھتا، اور اگر بدی غالب آ جاتی تو وہ مجھے چاقو یا ریوالور دکھا کر مجھ سے اٹیچی چھین کر لے جاتا۔ میں بڑی خاموشی سے اس کے خیالات پڑھتا رہا اور انتظار کرتا رہا۔
کہ آخر وہ کس فیصلے پر پہنچے گا۔ ٹیکسی تیز رفتاری سے بھاگی جا رہی تھی۔ میں اپنی منزل کے قریب ہوتا جا رہا تھا، لیکن وہ کوئی فیصلہ نہ کر پایا۔ آخر کار اس نے جھلا کر سوچا، میں اس سواری کی اٹیچی پر کیوں ہاتھ ڈالوں، کیوں کسی کو لوٹوں؟ ابھی تو ایمانداری کا ایک راستہ باقی ہے۔ جب کچھ نہ بن سکے گا تو میں بہن کو سہاگن بنانے کے لیے اپنی ٹیکسی بیچ دوں گا۔ بھلے میری روزی روٹی کا یہ واحد ذریعہ فروخت ہو جائے، لیکن ایک بہت بڑے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں گا۔ میں نے اپنے محلے کے قریب پہنچ کر اس سے کہا، بس یہاں روک دو۔ ٹیکسی رک گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کچھ پریشان نظر آ رہے ہو۔ مشکل تو یہ ہے کہ ہم دن رات محنت کر کے بھی اس پریشانی کو دور نہیں کر سکتے۔ تم کتنے بہن بھائی ہو؟ صرف ایک بہن اور بوڑھی ماں ہے۔ باپ شرابی تھا، مرتے وقت اتنا قرض چھوڑ کر گیا کہ یہ ٹیکسی کے 4 پہیے ابھی تک اسے ادا کرتے آ رہے ہیں۔ پھر یہ کہ بہن کی شادی کی تاریخ مقرر کی تھی، وہ تاریخ بھی تیزی سے قریب آ رہی ہے۔ وہ میری ایسی بہن ہے جسے میں نے گود میں کھلایا ہے۔ میں اس کے تمام ارمان پورے کرنا چاہتا ہوں۔ اچانک ہی مجھے اپنی شاہینہ یاد آ گئی۔ اس لمحے میرے اور ڈرائیور کے سینے میں ایک بھائی کا دل تھا، اور اس دل میں بہن کی تمام خوشیاں پوری کرنے کے ارمان تھے۔ میں نے اس سے کہا، ذرا یہاں آ کر یہ اٹیچی اٹھا دو، بہت بھاری ہے۔ وہ ذرا دیر کے لیے ہچکچایا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اٹیچی کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتا ہے۔ ایمان ڈگمگا جانے کا اندیشہ ہے۔ پھر وہ اگلا دروازہ کھول کر باہر آیا اور اٹیچی اٹھانے کے لیے پچھلا دروازہ کھول دیا۔ اسی وقت میں نے بھی اٹیچی کا منہ کھول دیا۔ اوپر ہی 100 اور 50 روپے کی کتنی ہی گڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ حیرانی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی دلی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ وہ اس وقت کس طوفان میں گھرا ہوا ہے۔ میں نے نوٹوں کی ایک گڈی اٹھا کر کہا، بڑی زبردست آزمائشوں کے بعد نیکی کا پھل ملتا ہے۔ میں اس میٹھے پھل کا مزہ تمہیں چکھانا چاہتا ہوں۔ یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ خاموشی سے پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، میری بہن کا نام شاہینہ ہے۔ تمہاری بہن کا نام کیا ہے؟ سکینہ، اس نے جواب دیا۔ نام 2 ہیں مگر رشتہ ایک ہے، اس لیے سکینہ بھی میری بہن ہے۔ یہ میری طرف سے اس کی شادی میں خرچ کرنا۔ میں اس کی گود میں نوٹوں کی گڈیاں پھینکنے لگا۔ 1 2 3 4۔ وہ تقریباً 6-7 ہزار روپے تھے۔ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ شاید اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسے وقت اسے کیا کہنا یا کرنا چاہیے۔ میں نے زیورات کا ایک سیٹ نکال کر اس کی گود میں رکھا اور 2 عدد ساڑیاں بھی رکھ دیں۔ بیک وقت وہ جھک گیا۔ اس نے میرے گھٹنوں پر سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بس اس وقت وہ یہی کر سکتا تھا۔ کچھ کہنے کے لیے یا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس الفاظ نہیں تھے، اس لیے آنسوؤں سے کام لے رہا تھا۔ میری بھی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ پہلی بار اپنا جائز حق حاصل کرنے کے بعد میں اس دولت کا ایک حصہ ایک نیک مقصد کے لیے دے رہا تھا۔ میں نے اسے تھپکتے ہوئے کہا، بس اب اٹھ جاؤ، آنسو پونچھ لو۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا ہے، خدا نے مجھے دیا، میں اپنی بہن سکینہ کو دے رہا ہوں۔ تم یہ چیزیں میری بہن تک پہنچا دو۔ میں نے اٹیچی بند کر کے اسے اٹھایا اور ٹیکسی سے باہر آ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، لائیے، میں اسے آپ کے گھر تک پہنچا دوں گا۔ نہیں، تم یہاں سے واپس جاؤ، میرا گھر نہ دیکھو، مجھے بھول جاؤ۔ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ یہ احسان نہیں ہے، آسمانی امداد ہے۔ تم میرے کسی کام آنے کی بجائے گھر جا کر شکرانے کی نماز ادا کرو۔ یہ کہہ کر میں اس کا جواب سنے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ دور اندھیری گلی میں جا کر میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ ابھی تک ٹیکسی کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ شاید ابھی تک اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اسے ایمانداری کا پھل توقع سے زیادہ کیسے مل گیا، کہاں سے مل گیا۔ کیا آسمانی امداد اسی طرح ایک انسان کے ذریعے دوسرے انسان تک پہنچتی ہے؟ میں پھر پلٹ کر اپنے راستے پر جانے لگا۔ اب وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اس وقت رات کے 10 بجے تھے۔ محلے کی گلیاں سنسان ہو گئی تھیں۔ سردی کی وجہ سے لوگ جلد ہی لحافوں میں دبک جاتے تھے۔ تمام گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بند ہو جاتی تھیں۔ میں اب اطمینان سے گھر کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ پھپھی کا مکان گلی کے موڑ پر تھا۔ جیسے ہی میں موڑ پر پہنچا، مکان کے دروازے پر کسی کا سایہ دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ گلی کی نیم تاریکی میں پہلے وہ سایہ پہچانا نہ گیا، پھر میں سمجھ گیا کہ وہ جمال ہے۔ گھر کے دروازے سے لگ کر کھڑے رہنے کا یہی مقصد ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ زرینہ سے عشق کر رہا ہے، اور یہ بھی ظاہر ہو رہا تھا کہ زرینہ اب ضبط کے سارے بندھن توڑ کر جذبات کے سیلاب میں بہہ جانے کے لیے آمادہ ہو گئی ہے۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ دبے قدموں چلتا ہوا جمال کے پیچھے آیا۔ ذرا سی آہٹ ہوئی تو وہ چونکا، مگر میں نے فوراً ایک ہاتھ سے اس کی گردن دبوچ لی۔ آدھ کھلے دروازے سے زرینہ ایک سائے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ پیچھے ہٹ کر کمرے کی تاریکی میں گم ہو گئی۔ جمال میرے پنجے سے اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا،
میں نے اسے جھٹکا دیتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، جمال، اگر میں بات بڑھاؤں گا تو یہ لڑکی بدنام ہو جائے گی۔ میں اس بار تجھے چھوڑ دیتا ہوں۔ آئندہ میں نے اس گھر کے سامنے سے تجھے گزرتے دیکھا تو تیری لاش گرا دوں گا۔ جا، بھاگ جا۔ میں نے اسے دھکا دیا۔ وہ گرتے گرتے سنبھل گیا، پھر تیزی سے بھاگتا ہوا چلا گیا۔ اس کے نظروں سے اوجھل ہونے تک میں وہیں کھڑا رہا، پھر دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ زرینہ کمرے کے ایک گوشے میں لالٹین روشن کر رہی تھی۔ اپنا چہرہ چھپانے کے لیے وہ میری جانب پشت کیے کھڑی تھی۔ ایسے وقت اس کے خیالات کو سمجھنا لازمی تھا کہ عشق کی ناکامی کا اس پر کیا رد عمل ہو رہا ہے۔ وہ کیا سوچ رہی ہے؟ ہاں، وہ سوچ رہی تھی، اللہ میں کیا کروں، میری چوری پکڑی گئی ہے تو میری بلا سے میں کب تک فرہاد سے ڈرتی رہوں گی؟ کیا میں عورت نہیں ہوں؟ کیا میرے جذبات نہیں ہیں؟ وہ خود تو پتھر ہے، نہ میرے پاس آتا ہے نہ کسی کو آنے دیتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ اچھی بات ہے، ابھی یہ مجھے میری غلطی پر ڈانٹے گا تو پہلے میں اپنے طور پر صفائی پیش کروں گی۔ اگر یہ نہیں مانے گا تو آج دو ٹوک فیصلہ ہوگا۔ میں ابھی شور مچاؤں گی کہ یہ میری عزت سے کھیلنا چاہتا ہے اور جھوٹ موٹ کسی جمال کا نام لے کر مجھ پر تہمت لگا رہا ہے۔ میں پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی واقعی لاوے کی طرح اندر سے پک رہی تھی۔ جب تک اس کے اندر کی آگ سرد نہ ہوتی، اس کے سوچنے کا انداز کبھی نہ بدلتا۔ میں نے پھپھی کی طرف دیکھا، وہ بے خبر سو رہی تھیں۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ ان کی معصوم اور شرمیلی بیٹی ان کے اعتماد کو دھوکہ دے سکتی ہے اور مجھے خواہ مخواہ بدنام کر سکتی ہے۔ اس لیے وہ بیچاری بڑے اعتماد سے گہری نیند سو رہی تھیں۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا زرینہ کے پاس آیا۔ اس کے بالکل قریب پہنچ کر میں نے محبت بھری سرگوشی میں اس کا نام لیا، زرینہ۔ وہ جلدی سے اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ میں نے دستک سن کر دروازہ کھولا تھا۔ میں سمجھی تھی کہ تم آئے ہو۔ میں نہیں جانتی کہ وہ جمال ہے۔ اگر وہ جانتی کہ میں اس کے خیالات پڑھ چکا ہوں تو اتنی معصوم بن کر کبھی اپنی پارسائی نہ جتاتی۔ جو کچھ بھی ہو، میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ وہ لڑکی اپنے آپ کو سنبھال کر نہیں رکھ سکتی۔ اسے جب بھی موقع ملے گا یہ کسی نہ کسی کو اپنے جسم کی سوغات پیش کر کے ہی رہے گی۔ میں نے بظاہر اس کی پارسائی کا یقین کر لیا۔ بحث کرنے سے بہتر یہی تھا کہ آج رات میں اس کی جھوٹی پاک بازی کا بھرم کھول دوں۔ میں نے کہا، مجھے یقین ہے تم نے جمال کو نہیں بلایا تھا، تم میرا انتظار کر رہی تھی اس لیے کہ مجھ سے محبت کرتی ہو۔ یہ کہہ کر میں اس کی طرف شوخی اور محبت سے دیکھنے لگا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ میں اتنی آسانی سے اس کی بات تسلیم کر لوں گا اور اتنی مدت کے بعد والہانہ انداز سے مسکرا کر دیکھوں گا۔ اچانک ہی اس کے چہرے پر تازگی آ گئی۔ وہ شرمیلی اداؤں سے مسکراتی ہوئی بولی، میں تمہارے لیے روٹی لے آؤں؟ ابھی نہیں، میں نے اس کی طرف اٹیچی بڑھاتے ہوئے کہا۔ اسے میرے کمرے میں لے جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اٹیچی لے کر خاموشی سے سر جھکائے چلی گئی۔ میں پھپھی کی چارپائی کے پاس آیا اور ان کے قریب بیٹھ کر ان کے خوابیدہ دماغ کو پڑھنے لگا۔ ان کے دماغ میں عجیب گڑ مڑ سے خیالات تھے، ایسے خیالات جو نہ تو خواب بن کر نظر آتے ہیں اور نہ جاگنے پر یاد رہتے ہیں۔ میں نے ان کے دماغ میں اپنے خیال کو پہنچایا کہ انہیں سکون سے گہری نیند سونا چاہیے اور صبح 6 بجے سے پہلے بیدار نہیں ہونا چاہیے۔ پھر وہاں سے اٹھ کر میں اپنے کمرے میں آیا۔ اٹیچی میز پر رکھی ہوئی تھی، قریب ہی زرینہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کے شانے پر سے دوپٹہ ڈھلکا ہوا تھا۔ شاید اس نے اپنی عادت کے مطابق جان بوجھ کر اسے ڈھلکا دیا تھا۔ مجھے اس وقت کی باتیں یاد آ گئیں جب میں نے پہلی بار تنویمی عمل سے زرینہ کو اپنی معمولہ بنایا تھا۔ اس نے تنویمی نیند کے دوران اپنے دل کے سارے بھید کھولتے ہوئے کہا تھا، میں تمہارے کمرے میں کسی کام کے بہانے آتی تو جان بوجھ کر اپنے شانے سے دوپٹہ ڈھلکا دیتی تاکہ تم مجھے چھونے اور چھیڑنے پر مجبور ہو جاؤ۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ اب میں ایک نئی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا اور یہ حقیقت کھل رہی تھی کہ ایک لڑکی ظاہری شرم و حیا کے لباس میں رہ کر بھی کیسے کیسے زاویوں سے مرد کو اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں نے سوچا کہ اسے جی بھر کر دیکھنے سے پہلے اس کے احسانات کا بدلہ چکا دینا چاہیے۔ میں 5 سال سے اس گھر میں تھا۔ انہوں نے میری ذات پر جو خرچ کیا تھا اب میں اس سے کئی گنا زیادہ انہیں دے سکتا تھا۔ میں نے اس کی جانب اٹیچی بڑھاتے ہوئے کہا، اسے کھول کر دیکھو۔ وہ چند لمحوں تک چپ چاپ کھڑی رہی۔ اسے توقع تھی کہ میں اس کی طرف کھنچا چلا آؤں گا، لیکن توقع کے خلاف میں اسے اٹیچی کھولنے کا فضول سا حکم دے رہا تھا۔ مجبوراً اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے کھولا، پھر اس کے کھلتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ وہ نوٹوں کو، کبھی زیورات کو اور کبھی ساڑیوں کو اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اتنے روپے، اتنے زیورات، اتنی ساڑیاں، یہ کہاں سے لائے ہو؟ یہ سب کس کے لیے ہیں؟ نقد روپے میرے ہیں، میں نے جواب دیا، باقی زیورات اور ساڑیاں تمہارے لیے ہیں۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے میرا منہ تکنے لگی۔
میں نے زیورات کے ڈبے سے ہیرے کا جگمگاتا ہوا نیکلس نکالا، پھر اس کے بالکل قریب آ کر پوچھا، تم نے کبھی اصلی ہیرا دیکھا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور اس جگمگاتے ہوئے ہیرے کو دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، میں اس ہیرے کو تمہارے گلے کا ہار بنا رہا ہوں۔ میں اپنے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے لے جا کر نیکلس کی ہک لگانے لگا۔ میں نے محسوس کیا وہ جذبات کی شدت سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اگرچہ وہ برسوں سے ایک مرد کی قربت میں بہکنے کے لیے تڑپ رہی تھی، اس کے باوجود اپنے ارمانوں کی پہلی دہلیز پر سہمی سہمی سی لرز رہی تھی۔ پچھلے کئی برسوں سے تنویمی عمل کے دوران میں عامل رہا اور وہ معمولہ۔ اس وقت بھی وہ معمولہ تھی، مگر ایک عامل کی طرح مجھے سحر زدہ کر رہی تھی۔ وہ مجھے ٹرانس میں لا رہی تھی، میں اسے ٹرانس میں لا رہا تھا۔ مٹھائی پر چاندی کا ورق چڑھا ہو تو بھلا لگتا ہے، عورت پر سونے چاندی کا لباس ہو تو بوجھ لگتا ہے۔ میں اس مٹھاس پر سے ایک ایک ورق اتارنے لگا۔ مٹھاس، لذت، حرارت، بے چینیاں، بے باکیاں، ایک نازک بدن میں کتنی سحر انگیزیاں چھپی ہوتی ہیں۔ انہیں میں سمجھ رہا تھا، کچھ سیکھ رہا تھا، کچھ اسے سکھا رہا تھا۔ میری زندگی کا ایک حسین اور رنگین باب کھل رہا تھا۔ طوفان ذرا دیر کے لیے تھم گیا، پھر تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ ہم نے مدتوں سے صبر و ضبط کا جو بندھن باندھا تھا وہ اس رات ٹوٹ گیا تھا، اور ہم بار بار جذبات کے طوفان میں تنکوں کی طرح اڑے جا رہے تھے۔ پہلے کی بات اور تھی، میں اس لذت سے آشنا نہیں تھا۔ اب تو شیر کے منہ کو خون کا چسکا لگ گیا تھا۔ پیاس بجھنے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ زرینہ نے رات کے 2 بجے تک میرا ساتھ دیا، پھر میری دیوانگی دیکھ کر گھبرا گئی، مجھے سمجھانے بجھانے لگی اور ہاتھ جوڑ کر منتیں کرنے لگی۔ میں باز نہ آیا تو ایک بار وہ پانی پینے کے بہانے اٹھی اور بھاگ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اس وقت میری کیا حالت تھی یہ میں ہی جانتا ہوں۔ یہ تو اپنے اپنے ہاضمے کی بات ہوتی ہے۔ کوئی شراب کے ایک ہی پیگ میں مدہوش ہو جاتا ہے، میں کم از کم 6 پیگ ہضم کر سکتا تھا، اور اس وقت مجھے صرف 4 ہی پیگ ملے تھے۔ جس بوتل میں کچھ نہ رہا ہو وہ بھلا کیا پلائے گی؟ میں اس کی مجبوری سمجھ گیا، وہ ٹوٹنا نہیں چاہتی تھی اور میں ظالم بن کر توڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے صبر کر کے بستر پر لیٹ گیا۔ دوسری صبح وہ اپنی چارپائی سے نہیں اٹھی، لحاف اوڑھے لیٹی رہی۔ اس کی ماں نے وجہ پوچھی تو اس نے بہانہ کر دیا کہ پچھلی رات اسے بخار آیا تھا، اب بھی کمزوری ہے، اٹھنے سے سر چکراتا ہے۔ میں اپنے کمرے سے اس کی باتیں سن رہا تھا اور اس خیال سے مسکرا رہا تھا کہ اس کی بے لگام جوانی کی ساری مستیاں ایک ہی رات میں دھل گئی ہیں۔ اب وہ بدنام ہونے کے لیے دروازے پر نہیں جائے گی اور نہ کسی جمال یا کمال کی آرزو کرے گی۔ میں اپنے بستر سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں گیا، ساتھ ہی اٹیچی بھی لے گیا اور اسے پھوپھی کے سامنے رکھ کر کھول دیا۔ اتنے روپے اور زیورات دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں۔ میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ وہ میرا مال ہے، سیدھے راستے سے نہیں ملا، اس لیے ٹیڑھے راستے سے لایا ہوں۔ پہلے تو وہ بحث کرتی رہیں کہ میں نے مجرمانہ حرکت کی ہے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ اسی ٹیڑھے راستے سے مجھے اپنی زمینوں کے کاغذات ملنے والے ہیں تو وہ خاموش ہو گئیں۔ میں نے گھر کے اخراجات کے لیے انہیں 2000 روپے دیے اور تمام زیورات ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ سب زرینہ کے لیے ہیں، کہیں سے رشتے کی بات آئے تو فوراً اس کی شادی کر دیجئے، اب اس کے لیے جہیز کی کمی نہیں ہوگی۔ میں نے ہزاروں روپے کے زیورات دے کر بڑی خوبصورتی سے انہیں یہ بات سمجھا دی کہ میں زرینہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ زرینہ چارپائی پر لیٹی ہوئی مجھے گھور کر دیکھ رہی تھی اور اشاروں میں ناراضگی ظاہر کر رہی تھی۔ میں اسے نظر انداز کر کے پھوپھی کے خیالات پڑھنے لگا۔ وہ سوچ رہی تھی، میں لڑکی کی ماں ہوں، فرحاد کے سامنے زبان کیسے کھولوں کہ تم ہی میری بیٹی سے شادی کر لو؟ چلو کوئی بات نہیں، اتنے سارے زیورات ہیں اور فرحاد جہیز بھی پورا کر دے گا، میری بیٹی کے لیے 1000 رشتے آ جائیں گے۔ میں مسکرانے لگا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر زرینہ سے بولی، میں اسکول جا رہی ہوں، تمہارے لیے ڈاکٹر سے دوا لے کر ناہید کے ہاتھ بھیج دوں گی۔ میں نے اٹیچی سے 3000 روپے نکال کر ان کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، اسے رکھیے، آج آپ اسکول نہیں جائیں گی، آپ گلبرگ جائیے، چچا کی کوٹھی کے آس پاس کوئی کوٹھی خالی ہو تو اسے کرائے پر حاصل کیجیے، جتنے ماہ کی پیشگی رقم مانگی جائے اسی وقت ادا کر دی جائے۔ میں چچا کے قریب رہ کر انہیں کنگال بنانا چاہتا ہوں۔